پولیٹیکل ایشوز کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے ان سے بات نہیں کرنی. یہ اگر ان کو غلط فہمی ہے تو یہ دور ہو جائے گی آنے والے دنوں میں. سو ان کا پوائنٹ آف ویو رانا صاحب یہ ہوگا نا کہ جوڈیشل کمیشن کہہ دیں پھر ٹرمز آف ریفرنس پہ بات کر لیں گے، لیکن حکومت کو آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ ٹرمز آف ریفرنس کے اندر کسی چیز کے اوپر خدشہ تھا، کسی چیز پہ پرابلم تھا. کون سی ایسی ٹی او آر یا کون سا ایسا معاملہ تھا جہاں آ کے ساری چیزیں رک گئیں، جہاں سے حکومت کی طرف سے جواب نہیں ملا؟ جی ان کے جن ٹی او آرز کا ذکر انہوں نے کیا ہے ان میں سے کچھ کے اوپر تو ہمیں اتفاق ہے، کچھ کے اوپر ہمیں قطعاً اتفاق نہیں ہے. ہمارا اعتراض ہے، اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا ہماری نظر میں. اس کی سیاسی وجوہات بھی ہیں، اس کی قانونی وجوہات بھی ہیں. لیکن یہ آرگومنٹ جو ہے ان کا اور ہمارا، تو یہ بیٹھ کے اس کے اوپر بات ہوگی یا اس کے اوپر جو ہے وہ بات جو ہے وہ وایا پریس ریلیز اور وایا جو ہے وہ پریس ٹاک ہوگی. یہی تو بات ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے. پوری دنیا میں یہ طریقہ ہے، پاکستان میں بھی جب بھی ہوئے ہیں ایسے ہی ہوئے ہیں. کوئی حکم تو نہیں جاری کرتا کوئی کہ جی یہ کر دیں. بیٹھ کے اگر انہوں نے ہمیں اپنی بات پہ قائل کرنا ہے تو انہوں نے بھی بیٹھ کے کرنا ہے، اپنی دلیل سے کرنا ہے، اور ہم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے. رانا صاحب اب انہوں نے یہ آفر دی ہے کہ اگر آپ لوگ ابھی بھی جوڈیشل کمیشن بنانے کو تیار ہیں تو ہم لوگ بھی خان صاحب کو جا کر مناتے ہیں. کل غالباً سلمان اکرم راج صاحب کی ملاقات بھی ہے. ابھی بھی کوئی امکانات ہیں کہ حکومت جوڈیشل کمیشن پہ ہاں کہہ دے اور کہے بٹ ٹی او آرز کو ڈسکس کر رہے ہیں؟ کوئی ایسے ممکنات ہیں؟ اگر وہ ہماری مرضی کے، اگر وہ ٹی او آرز ہمارے اوپر چھوڑ دیں، اس کمیشن کو ہیڈ کون کرے گا وہ ہمارے اوپر چھوڑ دیں تو بنا دیتے ہیں. سو حکومت قسم کا جوڈیشل کمیشن بنانا چاہے گی رانا صاحب، جو آپ کہہ رہے ہیں ہماری مرضی کا؟ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بات تو ٹی او آرز کے حوالے سے ہے نا. اصل تو بات نام کا جوڈیشل کمیشن تو بننا یا نہ بننا اس کی تو کوئی پوزیشن نہیں ہے. پوزیشن تو اصل ان ٹی او آرز کی ہے. سو وہی کون جو شرائط ہیں وہ یا ٹی او آرز ہیں وہ منظور ہوں گی رانا صاحب، کیونکہ اب 28 کو بیٹھک بھی ہے؟ نہیں وہ تو دیکھیں نا، وہ تو پھر یہ میں تمام جماعتوں کی جو کنسنسس ڈاکومنٹ ہے میں اس کو اس طرح سے تو افشا نہیں کر سکتا یا ان کا موقف نہیں دے سکتا. جب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہ جو باتیں ہوئی ہیں، جو چیزیں طے ہوئی ہیں، وہ تمام پارٹیز اپنی لیڈرشپ کے پاس اپروول کے لیے گئے ہیں. وہ اب واپس آئیں گے تو وہ ڈاکومنٹ تیار ہوگا، سب سائن کریں گے تو وہ ہم جو ہے وہ میٹنگ میں اسپیکر صاحب کو پیش کر دیں گے. سونا صاحب I'll take it as کہ آپ لوگوں نے کچھ ڈیسیجنز لے لیے ہیں، جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ وہ چیزیں آپ افشا نہیں کر سکتے، لیکن 28 تاریخ کو جو ملاقات آ رہی ہے رانا صاحب، اب کیونکہ دو فریقین ہوتے ہیں تو مذاکرات ہوتے ہیں، ایک فریق سائیڈ پہ ہٹ گیا، تو اب یہ 28 والی ملاقات کا کوئی فائدہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں بکرو، ہم نے تو میٹنگ میں جانا ہے، ہم نے تو اپنا جواب بھی دینا ہے. وہ اسپیکر صاحب اگر وہاں پہ وہ نہیں آتے تو اسپیکر صاحب ان کے گھر بھیج دیں، وہ پڑھ لیں، اپنے گھر میں پڑھ لیں. پڑھنے کے بعد پھر اگر ضرورت محسوس کریں تو آ جائیں، بیٹھ کے بات کر لیں، اسپیکر صاحب سے رابطہ کر لیں. یہ کوئی ممکنات ہے رانا صاحب کہ مذاکرات واپس ٹریک پر آ جائیں، یا آپ سمجھتے ہیں اب یہ ڈن ڈیل ہے، اب ختم ہو گیا معاملہ؟ مجھے یہ یقین ہے کہ مذاکرات کے علاوہ پولیٹیکل ایشوز کو ریزالو کرنے کا کوئی آپشن، کوئی اور راستہ نہیں ہے. سو اگر راستہ نہیں ہے رانا تو کیا آپ پی ٹی آئی کو واپس منا کر واپس میز پر لے آئیں گے مذاکرات کی؟ کیا پی ٹی آئی کو بھی یہ قبول ہوگا کہ نہیں؟ نہیں ان کی تو یہ سیاست ہی نہیں ہے. پچھلے 10-12 سال سے انہوں نے تو سیاست ہی یہ کی ہے. وہ حکومت میں تو انہوں نے اپوزیشن سے بات نہیں کی، اپوزیشن میں ہے تو وہ حکومت سے بات نہیں کرتے. وہ تو ان کی تو سیاست ہی یہ ہے کہ میں نہ کسی سے بات کروں گا، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ میں کسی کو چھوڑوں گا ہی نہیں. ان کا تو بیانیہ یہ ہے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. تو اس میں پھر باقی دنیا میں تو ایسی مثال کوئی نہیں ہے
کہ سب کو کوئی ختم کر دے اور خود رہ جائے، بلکہ ہوتا ہے اس کے ادروائز ہے، لیکن ان کی تو سیاست یہی ہے۔ سو اگر رانا صاحب اگر ان کی سیاست یہ ہے تو پھر وہ مذاکرات کی طرف آئے کیوں تھے؟ انہوں نے پہلے مذاکراتی ٹیم بنائی تھی، پھر حکومت نے اپنی مذاکراتی ٹیم بنائی نا۔ اگر ان کی سیاست یہی ہے تو وہ پہلے مذاکرات کی طرف کیوں آئے تھے پھر؟ نہیں، وہ 26 تاریخ یعنی 26 نومبر تک ان کے ارادے جو تھے وہ شاید آپ کو بھی معلوم ہو، ہمیں تو پوری طرح سے معلوم ہے۔ وہ ایک اور طرح سے سوچ رہے تھے، اس کی جب ناکامی ہوئی تو پھر ان کو یہ احساس ہوا، لیکن اب پھر میرا خیال ہے کہ کوئی ادروائز سوچ پیدا ہو گئی ہوگی۔ یا ادروائز سوچ ہونے کی رانا صاحب آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے؟ کہیں وہ ملاقات جو آرمی چیف سے ہوئی تھی جس کے اندر معاملات سیکیورٹی کے ڈسکس ہوئے تھے، آپ کو لگتا ہے کہ اس سے امیدیں کوئی جاگی ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے وزیر اعظم صاحب نے بھی، جس کو آپ نے کہا تھا کہ وسوسوں والی بات نہیں ٹھیک ہے، وہ مس کنسٹرو کی گئی، لیکن وسوسوں والی بات کی گئی تھی، اس سے ملا کر اس میٹنگ کو دیکھا گیا، کیا یہ والی بات تو نہیں تھی رانا صاحب؟ دیکھیں جو میری انفارمیشن ہے، دیکھیں ملاقات ان کی نہیں ہوتی، ہماری بھی تو ہوتی رہتی ہے نا سبھی کے ساتھ۔ ان کے ساتھ ان کے کسی پولیٹیکل ایشوز کے اوپر کبھی ڈائیلاگ نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے۔ ان کے ساتھ اگر انہوں نے ڈائیلاگ کرنے ہیں، امن و امان پہ کریں، دہشت گردی پہ کریں، وہ بالکل کریں گے۔ 9 مئی کے اوپر اگر بات کرنی چاہتے ہیں تو وہ بھی وہ ہو سکتا ہے کر لیں، کیونکہ وہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس کے اوپر ریگریٹ کریں تو پھر آپ سے جو ہے وہ آگے بات ہو سکتی ہے، لیکن پولیٹیکل ایشوز کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے ان سے بات نہیں کرنی۔ یہ اگر ان کو غلط فہمی ہے تو یہ دور ہو جائے گی آنے والے دنوں میں۔